ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ میر زاہد جو اپنی انا، ضد اور لالچ کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج وہی میر زاہد ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر واپس جانے کو ہو چکا ہے تیار۔ عمیر جب نسرین سے معافی مانگتا ہے تو نسرین عمیر کو معاف کر دیتی ہے۔ جب آتا ہے سعد عمیر سے ملنے کے لیے اور مل کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد نسرین عمیر کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں زائرہ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ تو اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہم تو تمہارے خونی رشتے ہیں، معاف کر ہی دیں گے، لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں عمیر، اپنے اللہ سے معافی ضرور مانگنا، کیونکہ تم نے اس معصوم لڑکی کا بہت دل دکھایا ہے، تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ عمیر جب ہو جاتا ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج تو وہ اپنی ماں نسرین کو کہتا ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ لے کر جاتا ہے نسرین کو وہ اپنے ساتھ زائرہ کے گھر پر اس کا بیگ لینے کے لیے۔ وہیں پر آتی ہے زائرہ اور دروازہ کھولتی ہے، عمیر کو دیکھ کر چونک جاتی ہے لیکن عمیر کو بلاتی تک نہیں۔ نسرین زائرہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ عمیر کو معاف کر دے، لیکن زائرہ نسرین سے کہتی ہے کہ عمیر نے جو مجھے ڈیمیج کیا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر نسرین زائرہ سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم عمیر کو معاف کر دو۔ اس بات پر زائرہ اپنی ساس نسرین سے یہ کہتی ہے کہ میں ایسا کر نہیں پاؤں گی، اور آپ کو بھی میں ایک بات کہوں گی کہ آپ عمیر کو کبھی بھی فورس نہیں کریں گی، کبھی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی اور یہ نہیں کہیں گی کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ نسرین کہتی ہے زائرہ سے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا میں نہیں چاہوں گی کہ تمہارا اور میرے بیٹے کا گھر بس جائے، میں تو اس کو ضرور کہوں گی۔ اس بات پر زائرہ نسرین کو قسم دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ کو میری قسم ہے، آپ عمیر کو ایسا کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب اس کا اپنا دل ہو تب وہ آ کر خود مجھ سے معافی مانگے، اس طرح کی زبردستی کی معافی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جب زائرہ اور نسرین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر عمیر گاڑی میں موجود ہوتا ہے، سعد آتا ہے اور تیلی لگا کر چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے سعد عمیر سے کہ میری ماں نے زائرہ سے بات کر لی ہے، بہت جلد خلا کے پیپرز تم تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم بدل چکے ہو، لیکن اگر واقعی ہی میں تم بدل چکے ہو اور چاہتے ہو کہ زائرہ اپنی زندگی میں خوش رہے تو بہتر یہ ہے کہ ان خلا کے پیپرز پر سائن کر دینا، تاکہ زائرہ اپنی مزید زندگی خوشی سے بسر کر سکے، نہ کہ اسی طرح اذیتیں برداشت کرے جس طرح وہ اب تک کرتی آئی ہے۔ چلا جاتا ہے عمیر اپنی ماں نسرین کو لے کر گھر کہ وہیں پر آتا ہے میر زاہد اور اپنے بیٹے عمیر سے کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس بات پر عمیر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے میر زاہد سے کہ آپ کی شرمندگی میری ساری زندگی کی ماں کا پیار واپس تو نہیں لے کر آئے گی۔ اس بات پر میر زاہد عمیر سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، جس دولت کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں واپس چلا جاؤں گا۔ عمیر کہتا ہے میر زاہد سے کہ اتنی آسانی سے میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، جانے سے پہلے یہ خلا کے پیپر سائن کر کے جائیں تاکہ میری ماں آزادی کا سانس لے سکے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں اب مزید آپ کے نام کے ساتھ بند کر رہے۔ خلا کا نام سنتے ہی نسرین کا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ جو بھی تھا میر زاہد آخرکار اس کا شوہر تھا، لیکن اپنے بیٹے کی اس بات کے آگے وہ کچھ نہیں بولتی۔ کر کے سائن چلا جاتا ہے میر زاہد۔ وہیں پر عمیر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر خوب روتا ہے اور نسرین بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ آخر پوری زندگی گزرنے کے بعد وہ بیٹا، جس بیٹے کے پیار کی خاطر وہ تڑپتی رہی، آخرکار اسے اپنا وہ بیٹا واپس مل ہی گیا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا زائرہ عمیر کو معاف کر دے گی یا سعد عمیر کی باتوں میں آ کر زائرہ کو طلاق دے دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم۔